السلام علیکم دوستو سال 2023 کا اختتام اور سال 2024 کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب دوستوں کو نیا سال مبارک ہو۔ سال 2024 کا میرا پہلا ولاگ میں میرے افغانستان کے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے نام کر رہا ہوں۔ افغانستان کے لوگ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں افغانستان کے دوستوں اور بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مکتبہ فکر افغانستان اور پاکستان دونوں طرف موجود ہے جو دوسری طرف سے شکایت رکھتا ہے اور اپنے ملک کے مسائل کے لیے دوسرے فریق کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ دونوں طرف کے شکایت کرنے والوں کے پاس شاید ٹھوس دلائل بھی موجود ہوں گے۔ دونوں طرف کے شکایت کرنے والوں کے ٹھوس دلائل کے باوجود بھی میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ دونوں ملکوں کے کس کس حکمران نے کس کس طریقے سے اور کب کب بھائی چارے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے افغان بہن بھائیوں نے گزشتہ 40 سالوں میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، بہت خون بہایا ہے اور بہت درد سہے ہیں۔ 27 دسمبر 1979 کو اس وقت کی افغان حکومت کے سربراہ حفیظ اللہ امین کو جب روسی فورسز نے کابل کے صدارتی محل میں گھس کر قتل کر دیا اور ببرک کارمل کو حکومت کا سربراہ بنا دیا، اس کے بعد آج تک افغانستان سے قتل و غارت گری کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ ایک زمانے میں کابل اس خطے کا سب سے جدید، خوبصورت اور پرامن شہر ہوا کرتا تھا۔ لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے کابل کا رخ کیا کرتے تھے۔ پھر کابل شہر کی اس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی گئی کہ آج کابل شہر کے در و دیوار دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 1979 میں جب روسی افواج کے خلاف مجاہدین کو اتارا گیا تو اس لڑائی میں لاکھوں افغان شہریوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمسایہ ممالک میں پناہ لینا پڑی۔ 35 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستان میں بھی آ کر آباد ہوئے۔ اس وقت 1979 میں مہاجر کیمپ میں جو بچہ پیدا ہوا تھا، آج اس کی عمر تقریباً 44 سال ہو چکی ہے۔ اگر 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہوگی تو اس کا بیٹا بھی 24 سال کا ہوگا، اور اگر اس کے بیٹے کی شادی بھی 20 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی، جیسا کہ ہمارے پختون بھائیوں کے ہاں رواج بھی ہے، تو آگے اس کا بیٹا بھی 2 سال کا ہوگا۔ 2023 کے آخر میں پاکستان کی نگران حکومت نے اعلان کیا کہ 1 نومبر 2023 تک تمام غیر قانونی مقیم افغان شہری پاکستان چھوڑ کر واپس افغانستان چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان کی نگران حکومت کے پاس ٹھوس دلیل بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس افغان شہری کو اس کی اپنی رضامندی کے برعکس افغانستان بھیجنے کی سخت مخالفت کرتا ہوں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب خود ایک پختون بھی ہیں اور صاحب علم و دانش بھی ہیں۔ میرا ان سے بھی سوال ہے کہ جس بچے نے پاکستان کی زمین پر آنکھ کھولی ہو، پھر اس کے پوتے نے بھی پاکستان کی زمین پر آنکھ کھولی ہو، اسے آپ زبردستی کیسے افغانستان بھیج سکتے ہیں؟ وہاں ان کا کون ہے؟ میں خود ایک تارک وطن ہوں، اس لیے ان افغان مہاجرین کے دکھ اور کرب کو محسوس کر سکتا ہوں۔ جو بچہ بھی پاکستان کی زمین پر پیدا ہوا ہے وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے اور پاکستان اس کا وطن ہے۔ ستمبر 2023 تک 4.25 لاکھ افغان شہریوں کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ ان میں 20,000 لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ مجھے ایک افغان دوست نے بتایا ہے کہ واپس افغانستان بھیجے جانے والے افغانوں کے لیے طالبان نے رہنے کے لیے ٹینٹ اور کھانے کے لیے راشن کا انتظام تو کیا ہے، لیکن یہ ان دکھی لوگوں کا مداوا نہیں ہے۔ ہر پختون افغان تو ہے، لیکن ہر افغان پختون نہیں ہے۔ افغانستان میں تاجک، ازبک اور ہزارہ بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، جبکہ پختونوں کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں بھی آباد ہے۔ اگرچہ تاجک، ازبک اور ہزارہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، لیکن پختون بھائیوں سے میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس میں میرا پختون بھائی میرے ساتھ خوشی خوشی نہ رہ رہا ہو۔
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کا آبائی وطن چاہے افغانستان ہے یا پاکستان، آپ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر پاکستان میں رہ رہے ہیں یا پھر کسی یورپی ملک میں، آپ جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے قوانین کا احترام کیجیے، اس ملک سے محبت کیجیے اور اس ملک کے وفادار رہیے۔ آپ جہاں بھی ہیں، اپنے وطن، اپنی قوم کے سفیر بن کر محبتیں تقسیم کیجیے، نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کیجیے۔ آپ لوگ رحمان بابا اور باچا خان کے وارث ہیں، جنہوں نے تمام عمر نفرت کی جگہ محبت کا پرچار کیا۔ افغانستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، دا ڈیر مہربانی، خدا پامان۔